رفیق غزنوی اپنے دور کے بہت بڑے اور نامور موسیقار تھے۔ انہوں نے کئی سپر ہٹ فلموں کا سنگیت دیا تھا۔ 1941 میں ریلیز ہونے والی سہراب مودی کی تاریخی فلم سکندر کی موسیقی مرتب کرنے کا اعزاز بھی رفیق غزنوی کو حاصل ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بہت خوبصورت انسان تھے اور مردانہ وجاہت کا جیتا جاگتا نمونہ تھے۔ انہوں نے 2 شادیاں کی، ایک زہرہ بیگم سے اور ان کی دوسری بیوی کا نام تھا انوری۔ انوری سے ان کی بیٹی نسرین بھی اداکارہ تھی اور وہ بھی بہت حسین تھی۔ نسرین کی بیٹی سلمہ آغا ہے۔ ان کی دوسری بیگم زہرہ بیگم کی بیٹی کا نام پروین تھا۔ جب پروین فلمی صنعت میں آئی تو شاہینہ کہلائی۔ شاہینہ کے بارے میں یہ متفقہ رائے ہے کہ پاکستانی فلمی صنعت میں ان سے زیادہ حسین اداکارہ اور کوئی نہیں آئی۔ سبز آنکھوں اور گنگریالے بالوں والی شاہینہ کے حسن و جمال کے چرچے ہر جگہ تھے۔ انہوں نے کل 8 فلموں میں کام کیا، لیکن ہوا یوں کہ ان کا حسن ان کی اداکاری پر غالب آ گیا۔ انہیں مختلف خطاب دیے گئے، کوئی انہیں جنت کی حور کہتا تھا اور کسی نے کوہ قاف کی پری کہا۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ وہ متکبر ہو گئی تھی۔ اداکاری پر ان کی توجہ کم اور اپنے حسن کی حفاظت پر زیادہ تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے کم از کم 2 فلموں میں بہت اچھا کام کیا تھا، اور ان فلموں میں انہوں نے جتنی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر ہمارے ہدایت کار ان کی فنکارانہ صلاحیتوں کو مزید نکھارتے تو وہ بہت اچھی اداکارہ بن سکتی تھی۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اتنی کم فلموں میں کام کرنے کے باوجود شاہینہ نے اپنے حسن و جمال کی بدولت بے پناہ شہرت حاصل کی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ کراچی جاتی تو سندھ کے جاگیردار ان کے استقبال کے لیے موجود ہوتے تھے۔ ان کا فلمی سفر 50 کی دہائی سے شروع ہوا اور 60 کے آخر میں اختتام پذیر ہو گیا۔ شاہینہ کی پہلی فلم پنجابی تھی جس کا نام تھا بیلی۔ یہ فلم 1950 میں ریلیز ہوئی۔ اس کے ہدایت کار مسعود پرویز تھے، جن کا شمار پاکستانی فلمی صنعت کے بہترین ہدایت کاروں میں ہوتا تھا۔ شاہینہ کی اس فلم میں سنتوش کمار نے ہیرو کا کردار ادا کیا تھا، حالانکہ اس فلم میں سبیحہ خانم بھی تھی، لیکن ہیروئن کے لیے شاہینہ کا انتخاب کیا گیا۔ اس فلم میں تقسیم ہند کے بعد ہونے والے فسادات کے بارے میں دکھایا گیا تھا۔ چونکہ ان فسادات کے زخم ابھی تازہ تھے، اس لیے لوگوں نے اسے پسند نہیں کیا اور یہ فلم باکس آفس پر ناکام ہو گئی۔ اس فلم میں شاہینہ، سنتوش کمار اور ایم اسماعیل نے اچھی اداکاری کی تھی، لیکن اپنے موضوع کی وجہ سے یہ فلم کامیاب نہ ہوئی۔ سعادت حسن منٹو کے افسانے پر بنائی جانے والی اس فلم کے گیت ناظم پانی پتی، امریتا پریتم اور احمد راہی نے تخلیق کیے تھے، جبکہ موسیقی رشید اترے کی تھی۔ اتنی بڑی ٹیم کے باوجود بیلی ناکام ہو گئی۔ اسی برس ہدایت کار امین ملک نے شاہینہ کو اس دور کے صف اول کے مزاحی اداکار نظر کے ساتھ فلم جدائی میں کاسٹ کیا۔ بدقسمتی نے اس فلم کو بھی ڈیر کر دیا اور اس نے کامیابی کا منہ نہیں دیکھا اور قسمت کی دیوی شاہینہ پر مہربان نہ ہوئی۔ جدائی کی ناکامی کے بعد شاہینہ کو ہیروئن کے طور پر کاسٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور انہیں سائیڈ ہیروئن کے طور پر آزمایا گیا۔ یہ فیصلہ بالکل درست ثابت ہوا۔ 1955 میں انور کمال پاشا کی فلم انتقام میں انہوں نے منفی کردار ادا کیا۔ یہ فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی اور شاہینہ کے علاوہ سنتوش کمار، علاؤالدین اور ایم اسماعیل کی اداکاری کو بھی بہت سراہا گیا۔ اس کے بعد 1957 میں صفدین فضلی کی فلم آنکھ کا نشہ ریلیز ہوئی۔ یہ بھی سپر ہٹ ثابت ہوئی اور اس میں باقی اداکاروں کے ساتھ شاہینہ کی اداکاری کو بھی بہت پسند کیا گیا۔ 1957 میں ہی نگار ریلیز ہوئی۔ اس کی ہدایت کاری کے فرائض نعیم ہاشمی نے سر انجام دیے تھے۔ انہوں نے اپنی اس فلم میں شاہینہ کو پھر ہیروئن کے طور پر کاسٹ کر لیا۔ فلم میں نعیم ہاشمی اور ایم اسماعیل جیسے اداکار تھے، لیکن یہ فلم بھی فلاپ ہو گئی۔ فلمی پنڈتوں کی رائے میں نگار ایک اچھی فلم تھی، لیکن اس فلم کے ہیرو امان کی وجہ سے اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ امان ایک نیا ہیرو تھا، وہ خود بھی ناکام ہوا اور فلم کو بھی ناکامی کی دلدل میں دھکیل دیا۔ 1960 میں شاہینہ نے فلم غریب اور پھر 1968 میں پاپی میں کام کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ 1960 کے بعد ان کی فلموں میں دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔
البتہ ایک بات طے ہے کہ وہ ایک باصلاحیت اداکارہ تھی جنہیں مناسب کردار نہیں دیے گئے۔ شاہینہ کی ہمیشہ یہ تمنا رہی کہ شائقین فلم انہیں صرف ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ ایک اچھی اداکارہ کے طور پر بھی یاد رکھے۔ انہوں نے انتقام اور رنگ کا نشہ میں اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کو ثابت کر دیا تھا۔ شاہینہ کی بیٹی سبوہی کراچی میں رہائش پذیر ہے۔ شاہینہ کا انتقال کراچی میں ہی 2004 میں ہوا۔ پاکستانی فلمی صنعت کی تاریخ میں ان کا ذکر ہمیشہ اچھے الفاظ میں کیا جاتا رہے گا۔